السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل داؤد جالوت آتى الله الملك والحکمة وعلمه مما یشاء۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت میں کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برگاہ کشپنا میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ کے لیے، اور درود و سلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پھر جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں آنے کی حاضری کو قبول فرمائے، اور قبول فرما کر ہم سب کو حرمین شریفین کی زیادت نصیب عطا فرمائے۔ آپ سامعین حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قتل داؤد جالوت وآتى الله الملك، یعنی داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ آپ سماعت فرما چکے کہ جالوت بہت جابر، بہت طاقتور ہیکل قسم کا انسان تھا، جو بنی اسرائیل کے ملکوں میں آتا، حملہ ور ہوتا، اور بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو اٹھا کر لے جاتا، اب بوڑھوں کو چھوڑ دیتا۔ اور یہ سلسلہ 1-2 سال نہیں بلکہ 3 یا 4 سال تک چلتا رہا، 300-400 سال تک۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث نہیں فرما رہا تھا، وجہ کہ وہ لوگ گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو چکے تھے، اور ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دیا تھا کہ اس کے اوپر ظالم بادشاہ جالوت کو مسلط کر دیا تھا۔ اور جالوت ظلم ڈھاتا بنی اسرائیلیوں کے اوپر، غلہ، کھانے پینے کے سامان، نوجوانوں کو بنی اسرائیل سے لوٹ کر مار دھاڑ کر کے لے جاتا، اور اس کا یہ سلسلہ 1 سال 2 سال نہیں، 300 سال، لگ بھگ 400 سال تک چلتا رہا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کی دعا کو قبول فرمایا، اور انہی میں سے شمویل علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ تمام سماعت آپ فرما چکے ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرا کر کے اپنے گھر میں آئے تو ان کے ابا بولے، دیکھو بہت دن ہو گیا ہے، بھائیوں نے گئے ہیں طالوت کے ساتھ جنگ کے لیے جالوت کی طرف، اور ابھی تک کوئی خبر نہیں پہنچی ہے، جا کر دیکھو معاملہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ریوڑ کو، بکریوں کو باندھ کر کے اور شام کو نکل جاتے ہیں جالوت کے ملک کی طرف، جدھر طالوت بادشاہ
اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر، نوجوانوں کو لے کر چلے تھے، جس میں 3000 تھے اور 3000 میں صرف 313 بچ گئے تھے۔ اس دریا کا پانی پینے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش بنی اسرائیلیوں کے لیے دیا تھا کہ ایک طرف پیاس لاحق کر دیا تھا، دوسری طرف منع فرمایا تھا کہ دریا کا پانی مت پینا، اور جو پیے گا وہ جنگ میں شامل نہیں ہوگا، وہ دھتکارا جائے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا اور اسے جنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب دریا کے پاس پہنچے تو 3000 میں صرف 313 چھوڑ کر جتنے تھے سب کے سب اس دریا کا پانی پیے، اور دریا کے پانی پینے کی وجہ سے اتنا اس کا دل نرم ہو گیا، یعنی جالوت سے ڈرا کہ وہ پھر جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے، واپس آ گئے۔ اب 313 بچے تھے، اب 313 میں طالوت ہر دن کہتا کہ جاؤ کوئی جالوت کو مارو، جاؤ کوئی جالوت کو مار کر آؤ، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا تھا جانے کے لیے۔ یہاں تک کہ طالوت بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اسے میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا اور آدھی سلطنت اسے عطا کر دوں گا۔ ادھر داؤد علیہ السلام جب راستے سے چلنے لگے تو 3 پتھر حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور وہ پتھر کہنے لگا، اے داؤد علیہ السلام، آپ جنگ کے جانب جا رہے ہو، میں جالوت کا سبب بنوں گا، موت کی سبب میں بنوں گا، مجھے ساتھ میں لے لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پتھر کی آواز سنے تو ان تینوں پتھروں کو اٹھائے اور چلنے لگے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کی عادت رہتی تھی پتھر اٹھا کر کے گھسنا، پتھروں کو اور گھیس کے نوکیلا بنا دیتے تھے۔ جب وہ 3 پتھر اٹھائے تو تینوں کو گھسنے لگے چلتے چلتے راستے میں، اور وہ تینوں پتھر اتنی نوکیلے بن گئے وہاں تک پہنچتے ہوئے، اور اسے اپنے جیب میں ڈال لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گوپھن چلایا کرتے تھے، یوں گھما کر کے پتھر کو پھینکا کرتے تھے، اور اتنا خطرناک ان کا پتھر جاتا، اتنا نشانہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ جس طرف پھینکتے تو اسے جا کر کے وہیں پہ چوٹ لگتی تھی جہاں نشانہ باندھتے تھے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا، ہمارے پاس رائفل ہے، بندوقیں ہیں، اور ساتھ میں دوربین بھی آ گیا، اس میں آرام سے پک کر کے نشانہ لگا کے مار سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہم لوگ بچپن میں جب گاؤں میں آم کے جھاڑ میں آم آتا تھا تو اس سے ہم لوگ مارتے تھے، اتفاق سے کبھی کبھی آم گر جاتا تھا، جس کو ہم لوگ گلیل بھی کہتے ہیں۔ جانتے ہوں گے گلیل یوں چلایا جاتا ہے اور گوبھا یہ سب بھون کر کے چلایا جاتا ہے، 2 قسم کا ہوتا ہے، تو اسے نشانہ لگانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایسا نشانہ کہ جہاں پہ پھینکتے تھے وہیں جا کر کے ایم لگا کر کے جہاں پھینکتے وہیں چوٹ لگتی تھی۔ جب وہاں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام بھائیوں کے پاس گئے، 7 بھائی تھے ان کے، اور پوچھے کیا معاملہ ہے یہاں، اس لیے کہ حضرت طالوت کو گئے ہوئے 1-2 دن نہیں، تقریباً 4-5 مہینہ کا وقفہ ہو چکا تھا، اور اس میں سے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا جالوت سے لڑنے کے لیے۔ جب معاملہ معلوم ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو تو حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے پاس پہنچتے ہیں، اب طالوت سے کہتے جا کر کہ مجھے اجازت دیجیے، میں جالوت کو ماروں گا، کیونکہ حضرت طالوت جو بادشاہ سے بہت لمبے تھے، سن چکے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام ان کے پاس پہنچے طالوت کے پاس تو کمر کے اتنا ہو، اتنا، آپ سمجھیے کہ طالوت کتنا لمبا ہوگا۔ اور جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام بولے کہ میں جاؤں گا جالوت سے لڑنے تو دیکھ کر تعجب کیے اور بولے تم جالوت سے لڑنے جاؤ گے، جالوت کو مارو گے، تم تو ہمارے مقابلے میں نہیں ہو قد میں، اور جالوت تو مجھ سے بھی لمبا ہے، تم اسے کیسے مار سکتے ہو؟ بولا اب اجازت تو دیجیے، میں ماروں گا اسے۔ بولے اچھا، پہلے گھبرائے طالوت کی نہیں، بلا وجہ ایک جان میری وجہ سے چلی جائے گی۔ بولے نہیں، یہاں اتنے ہیکل ہے، تمہارے بھائی ہیں، ان لوگوں کو بولے جانے کے لیے، تم مت جاؤ، تم نہیں لڑ سکتے اس سے، تمہاری ہائٹ بھی کم ہے، تم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قوی بنایا، یعنی طاقت عطا فرمائی، ذوی القوی، طاقت والا، قوت تھی اس کے پاس، چھوٹے تھے لیکن جسم کے بہت مضبوط انسان تھے، بہت مضبوط تھے۔
बजिद हो गए दाऊद अलैहिस्सलाम, तो तालुत ने बोले ठीक है जाओ, लेकिन अगर तुम मारे गए तो इस खून की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आएगी, इसलिए मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं, तुमने खुद अपनी तरफ से इजाजत मांग के जा रहे हो। बोले मंजूर है मुझे। बोले ठीक है, ये पोशाक पहन लो, ये तलवार ले लो। बोले ना, हमें तलवार की जरूरत है ना पोशाक की जरूरत है, मैं यूं ही जाऊंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की तरफ बढ़ा और सामने जाकर के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और फरमाए कि मैं तुम्हारे मुकाबले में आया हूं। एक मसखरा होता है कि बहुत पहलवान किस्म का आदमी हो, जैसे अपने इंडिया का WWF में लड़ता था, क्या नाम था उसका, अभी नहीं लड़ रहा है, नाम मालूम है किसी को? पंजाब का था, बहुत लंबा इंसान, क्या नाम है? आप मुस्कुरा रहे हो, नाम बताना। खली। हाँ, अब खली के सामने मैं चला जाऊं कि मैं तुमसे लड़ूंगा, तो बताइए वहां मसखरा होगा या नहीं? होगा ना मसखरा। ये अंडरटेकर के सामने कोई चला गया, मैं तुमसे लड़ूंगा, दुबला पतला इंसान, तो वही हाल वहां था। कहाँ जालूत और कहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम। और दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत देख करके अपने आप में तो पहले ताजुब किया कि मसखरा कर रहा, मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं इतना ताकतवर इंसान हूं, हजारों के बराबर में अकेला हूं, एक तलवार चलाता हूं तो हजारों के सफेद ढेर हो जाती है, ये मेरे सामने लड़ने के लिए आया है, तो तुम हमारे सामने बच्चे हो। और उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 20 साल की थी, नौजवान थे, नौजवान यानी नौजवान, नई जवानी आई थी, उसी को नौजवान कहा जाता है। 17 साल 18 साल 20 साल की उम्र वाले को नौजवान कहा जाता है कि नई जवानी आई है। 20 साल की उम्र, नौजवान थे बिल्कुल, दाढ़ी भी हल्की हल्की। अब देख के ताजुब जालूत मस्खरा हंसने लगा, आटा मारकर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ललकारते हैं कि तुम हंसो मत, तुम्हारी मौत हमारे हाथ है, मैं तुम्हें ज़ेर करूंगा। बोला अच्छा, कैसे करोगे तुम मुझे ज़ेर? और जालूत तो हैकल इंसान था, मोटा ताजा लंबा, और ऊपर से पूरे लोखंड का जरा पहना हुआ था, सिर्फ इतना छोड़कर, ये चेहरा छोड़कर बाकी तमाम जिस्म उसका लोहे से बंद था, जरा पहना हुआ था पूरा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको बोल करके पीछे आए, हट गए पीछे। वो समझा कि ये लड़का वापस जा रहा है, और एक पत्थर निकाले, गोभन में डाले, और ऐसा यूं घुमाए 4-5 मरतबा और फेंके बिस्मिल्लाह पढ़ के। और जैसे ही वो पत्थर गया जालूत के आंख में लगे, वो पत्थर चोट यहां, और पीछे तरफ फाड़ता हुआ भेजा निकालता, वो पत्थर पीछे से निकला और जालूत ढेर हो गया जमीन। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चले थे जालूत की तरफ, तो बनी इस्राइल के पास सकीने ताबूत था, और वहां पे दुआ कर रहे थे, रब्बना सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए अल्लाह, हमें साबित कर और इन काफिरों के ऊपर हमारी मदद फरमा। और जहां सकीना रखकर ये दुआ की जाती थी, वहां वो दुआ कबूल होती थी। इधर दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने नबुवत अता फरमाने वाले, नबुवत के ऐलान करने वाले, और चूंकि पत्थर पहले ही बोल चुका था कि मैं जालूत का सबब बनूंगा मौत का, एक पत्थर में जालूत ढेर हो गया जमीन में। अब उनके जो सिपाही देखे तो परेशान हो गए। अब फिर एक पत्थर निकाले, दाएं तरफ फेंके, दाएं तरफ जितने भी सिपाही एक सफ में खड़े हुए थे, सब के सब हलाक हो गए। तीसरा पत्थर निकाल के बाएं तरफ फेंके, बाएं तरफ के सिपाही सब हलाक हो गए। अब फतेह अल्लाह के फतेह, अल्लाह की तरफ से फतेहयाब होकर के तालूत अपने मुल्क में आए, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को खत्म किया। उसके बाद तालूत ने जो वादा किए थे बादशाह, उन्होंने अपनी बेटी से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी कर दी और आधी सल्तनत अता फरमा दी। 20 साल तक तालूत बादशाहियत संभालता रहा। अब 20 साल के बाद, यानी फतेहयाब होने के बाद,
جب حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال کے عمر میں پہنچ گئے، 40 سال کی عمر میں، جب 20 سال کی عمر میں تھے تو لڑنے گئے تھے، اور آنے کے بعد 20 سال تک ساتھ میں رہے، آدھی سلطنت سنبھالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے علمہ، اور اسے میں نے سکھایا جتنا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو علم دے دیتا ہے، اور جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، وہ بندے جانتے ہیں رب کی طرف سے۔ یہاں ایک جو اعتراض ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں چاہے اپنے نبی کو عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات خود علم غیب نہیں جانتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تب ہمارے آقا نے علم غیب جانے، جتنا رب نے چاہا علم غیب عطا فرما دیا۔ اس لیے رب فرما رہا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں علمہ مما یشاء، اور ہم نے جتنا چاہا اتنا سکھا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنا چاہے اتنا سکھا دے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی باتیں کن فیکون ہر چیز بتا دیا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے۔ آخر یہ قیامت کی نشانیاں ہم تک کیسے پہنچے؟ یہ چیزیں آنے والی ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما گئے، جو پیشن گوئی کر گئے، جو حدیث بیان کی ہے۔ آج دیکھیے تمام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، 1400 سال پہلے فرمائے ہیں۔ بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات میں رہیں گے۔ اب بھیڑ بکریاں چرانے والے عرب میں ہی تو پائے جاتے تھے، حجاز میں ہی تو پائے جاتے تھے۔ آج حجاز میں جا کر دیکھیے اتنے بڑے بڑے محلات ملیں گے کہ کسی دنیا میں اتنے بڑے محلات نہیں ملیں گے، اتنے بڑے بڑے محل ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہاں بارش نہیں ہوتی حجاز میں، لیکن جب عنقریب قیامت ہوگی، قیامت بالکل قریب آ جائے گی، اس وقت حجاز میں بارش ہوگی۔ دیکھیے کتنی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے جدہ میں اتنی بارش ہوئی کہ بڑی بڑی گاڑیاں ان بارش میں اس پانی کی وجہ سے بہنے لگی۔ تو سب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشن گوئیاں ہے، یہ غیب کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ 1400 سال پہلے فرمایا قیامت نزدیک آتے آتے جو چیزیں بتائیں سب کچھ ہوئے گا۔ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، لوگوں کو عبادت کرنے میں دل نہیں لگے گا، لوگ مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دیکھیے مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں ہوتی، جو کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنا منع ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں رب کے گھر میں آئے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کرو، تسبیح و تحلیل کرو، نہ کہ دنیاوی بات کرو۔ لیکن آج مسجد میں کونے میں بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے؟ اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں گے، گھر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام غیب کی باتیں بتا چکے ہیں، اور وہی ہمارے سامنے آج جو ہمارے نبی 1400 سال پہلے بتائے وہی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور ایک چیز بتا دوں ہمارے نبی کی حدیث کہ قیامت کے ان قریب بالکل ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی، ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی۔ آج دیکھیے مرد کے بانسبت، بچوں کے بانسبت لڑکیاں زیادہ ہیں، جو کہ نہ جانے کتنے کیا کیا مشینیں آ گئے ہیں، پہلے ہی سے جانچ کرواتے ہیں، اور اگر پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے تو ختم کروا دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے آقا کی یہ حدیث ہے کہ ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی۔ کانا کن جدال آئے گا، 3 جگہ زمین دھس جائے گی، پانی میں آگ لگ جائے گی۔ یہ تمام چیزیں آج ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جیسا چاہے، جو چاہے علم عطا فرما دے۔ ہم اس میں اعتراض نہیں کر سکتے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نبوت کے اعلان کرو، اور 20 سالانی طالوت انتقال کر گیا۔ ان کے بعد پوری سلطنت
پوری بادشاہیت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں، کنٹرول میں. ایک نبی سب سے پہلے جن کو نبوت بھی عطا کی گئی اور بادشاہیت بھی عطا کر دیا گیا، بادشاہ بھی بنے. جب نبوت کے اعلان کیے تو بنی اسرائیل تو پہلے سے جان چکے تھے، سبوں نے مانے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب نازل فرمائی، زبور. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز کی معجزہ عطا فرمایا. آواز بہت ہی پیاری تھی اور مسخر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے سر جھکا کر، اتنا قریب آ جایا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام اسے اٹھا کر کے اپنے گود میں رکھ لیا کرتے تھے. اور پہاڑ سے آواز نکلتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پہاڑ سے آواز آتی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کئی ایسی تفاسیر میں بیان ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے ہوئے چلتے تو پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، ساتھ ساتھ چلتے تھے پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام. جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو رات میں نکلا کرتے تھے اور لوگوں سے دریافت کرتے تھے کہ داؤد کیسا انسان ہے، اپنی بادشاہیت میں کیسا چلا رہا ہے وہ. تو سب کہتے تھے بہت اچھے انسان ہے، بہت اچھا چلا رہا ہے، کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے ہمیں. ایک رات ایک فرشتہ انسانی شکل و صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھ لیے کہ بتاؤ داؤد کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیسے ہیں وہ. بولے داؤد بہت اچھے ہیں لیکن ان کے اندر ایک خامی ہے. کیا ہے؟ بولو جو مالے آتے ہیں نا ان سے وہ کھاتے ہیں، یعنی اپنا محنت کی کمائی نہیں کھاتے ہیں. اب صبح ہوئی، رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، رب قدیر ہمیں کچھ ہنر بتایا جائے جسے میں کشف کروں اور اپنے ہاتھ سے کماؤں اور کھاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ اور عطا فرمایا. وہ یہ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کوئی لوہا پکڑتے، لوکھن پکڑتے تو بالکل موم بن جاتا وہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا بنانے کا ہنر دیا، علم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو. پہلے لوگ ذرا بناتے تھے لیکن ان کا الگ تھا، یہاں سے یہاں تک لگتا ہوا لوہے کا بہت وزن رہتا تھا، پھر کمر کے نیچے رہتا تو بہت وزن. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذرا بنانے کا علم دیا، کڑی جوڑ جوڑ کر. آج جو کڑی جوڑ جوڑ کے زنجیر بنائی جاتی ہے نا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نکالا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ذرا بنایا جائے اور کس طریقے سے کڑی میں کڑی جوائن کیا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام اس کڑی کو جوڑتے اور ذرا بناتے، اب بازار میں بیچ کر آتے اور اس ذرا کی قیمت بہت زیادہ ہوتی، اس خود کی قیمت بہت زیادہ ہوتی. تو اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر کمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگ کمائے اور اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو کھلائے. یہ سب سے بہتر کمائی ہے اور سب سے اچھا کمائی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اگلے جمعہ اور کچھ بیان کیا جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طریقے سے سلطنت چلائے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک کتاب میں آیا ہے 99 شادیاں کیے تھے جن میں ان کے 19 لڑکے تھے. ان 19 لڑکوں میں سب سے چھوٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. اس لیے اس وقت قائد نہیں تھی شادی کی، ایک مرد 4 ہی شادی کر سکتا ہے. 120 سال کی عمر تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. انشاءاللہ اگلے جمعہ بتایا جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.